ہے دین عربی زبان میں دو کو کہتے ہیں، یعنی دو قبلوں والی مسجد۔ اس مسجد کو حاصل ہے کہ اسی مسجد میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف پڑھائی گئی۔ معزز سامعین کرام، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے رہا کرتے، آپ جب نماز ادا کیا کرتے، حتیم کا دائرہ سب نے دیکھا ہے نا، تو وہاں پر بیت اللہ کے ساتھ حتیم میں جب نماز ادا کیا کرتے، آپ کے سامنے جو ہے بیت اللہ خانہ کعبہ ہوتا، آپ کا قبلہ رخ جو ہے بیت المقدس کی طرف ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرماتے ہیں اللہ کے حکم پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ جو ہے ہجرت فرما لیجئے مدینہ منورہ، کیونکہ کفار مکہ آپ کی جان کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ تو جب حضور نے جو ہے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو یہاں آ کر 16 سے 17 مہینے دو روایتیں آتی ہیں، ایک روایت میں 16 مہینے 4 دن اور دوسری روایت میں 17 مہینے، تو کم و بیش 16 سے 17 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس مسجد اقصی یعنی قبلہ اول کی طرف نماز ادا کی۔ اس کے بعد یہاں ایک واقعہ پیش آیا جہاں پر ابھی مسجد قبلتین واقع ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک قبیلہ رہا کرتا بنو سلمہ، ایک صحابی رسول عورت تھی جن کی بیمار کرسی کے لیے عیادت کے لیے تشریف فرماتے کہ نماز کا وقت ہوتا ہے ظہر یا عصر، ان میں سے اختلاف ہے الگ الگ، لیکن ظہر یا عصر یعنی 4 رکعت باجماعت کا نماز کا وقت ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 4 رکعت باجماعت نماز ادا کی تو 2 رکعت بیت المقدس کی طرف ادا کر چکے تھے، مسجد اقصی کی طرف ادا کر چکے تھے، 2 رکعت باقی تھی۔ بیچ نماز میں آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ رہی تھیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آئی، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وحی نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ تعالیٰ کو ادا اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کی آسمان کی طرف نگاہیں اٹھ رہی ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بے حد پسند آ رہا ہے۔ عن قریب ہم آپ کو خوش کر دیں گے، جس طرف آپ کا دل چاہتا ہے اسی طرف آپ کا قبلہ رخ تبدیل کر دیں گے، یعنی بیت اللہ خانہ کعبہ کی۔ تو حضور نے بیچ نماز میں 2 رکعت نماز پڑھ چکے تھے، بیچ نماز میں اپنا قبلہ رخ تبدیل کیا کہ پچھلی صف میں کھڑے تھے، آگے آ گئے اور جو ہے قبلہ رخ جب تبدیل کیا صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ جو ہے قبلہ رخ تبدیل کر لیا۔ صفوں کو چیرتے ہوئے حضور پہلی صف میں آ کھڑے ہوئے، بقایا جو 2 رکعت نماز تھی وہ بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف ادا کی۔ نماز کے بعد جو ہے صحابہ کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے تو اللہ کے حکم سے اپنا قبلہ رخ تبدیل کیا، آپ نے کس کے حکم سے کیا؟ وہ جانباز صحابہ جو آپ پر جان نچھاور کرتے تھے، کیا خوب جواب دیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی ہمارا قبلہ ہیں، جس طرف آپ کا قبلہ ہوگا ہمارا بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ جیسی محبت نصیب فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ مسجد ہے جہاں پر مسلمانوں کا قبلہ رخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف تبدیل ہوا۔ ابھی ہم انشاءاللہ اسی مسجد میں جائیں گے، 2 رکعت نماز نوافل تحیت المسجد قبلتین، اس کا نام مسجد قبلتین، سب نے یاد رکھنا۔ انشاءاللہ واپسی میں آپ سے پوچھیں گے تو جن سے بھول جائے گا ان کو جرمانہ لگے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ نام یاد رکھنا ہے، 2 گنبد 2 مینار اور 2 ہی اس کے قبلوں والے مسجد، ٹھیک ہے نا؟ اس کی خوبصورتی یہی ہے، اس کے مینار بھی 2 ہیں، گنبد بھی 2 ہیں اور اس کے قبلہ بھی 2 ہیں۔ اب جو ہے آپ مرد حضرات جب نوافل ادا کریں گے مسجد کے اندر، تو جب آپ لوگ یعنی بیت اللہ کی طرف جب آپ لوگ نماز ادا کر لیں گے نوافل، تو آپ اپنی اپوزٹ سائڈ یعنی اس طرح ادا کر رہے ہیں تو اپنی پچھلی سائڈ دیکھیں گے تو آپ کو محراب کی وہ جو ہے شکل بھی نظر آئے گی، وہ اب ہٹا دیا گیا ہے، اس کے اوپر جو ہے ایک مصلی کی نشاندہی دی گئی ہے کہ پہلے قبلہ رخ جو ہے بیت المقدس اس طرح بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں، یعنی بالکل اگر اس طرف یعنی سیدھا جو ہے خانہ کعبہ ہے تو اس کے جو ہے
پچھلا پہلے والا قبلہ جو ہے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے، تو آپ نے اس کی بھی زیارت کرتے ہوئے آنا، پکچر وغیرہ لے لیجئے گا تاکہ یاد رہے گا آپ کو نشانی کے طور پر جو ہے وہ آج بھی موجود، آپ نماز پڑھیں گے وہاں پر وہ جگہ موجود ہے۔